گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 جسے منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے، برطانوی پارلیمنٹ نے برصغیر کا نظام چلانے کے لیے 1909 میں منظور کیا۔ ان اصلاحات کا سب سے اہم نقطہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات تھے۔ ان اصلاحات کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ نمبر 1، مرکزی قانون ساز کونسل کے ممبران کی تعداد 60 مقرر کی گئی، جن میں سے 37 ممبران سرکاری تھے جبکہ 23 ممبران غیر سرکاری تھے۔ نمبر 2، برصغیر کے مسلمانوں کو اسمبلی میں جداگانہ انتخابات کا حق ملا۔ نمبر 3، مرکزی قانون ساز کونسل کے ممبران کو مالی معاملات اور بجٹ ڈسکس کرنے اور ان میں ترامیم کرنے کا اختیار مل گیا۔ اس سے پہلے بجٹ قانون ساز کونسل کی بجائے گورنر جنرل کے ایک حکم نامے کے ذریعے پاس کیا جاتا تھا۔ نمبر 4، مرکزی قانون ساز کونسل کے ممبران کو حکومت کے نمائندوں سے سوالات کرنے کا اختیار مل گیا۔ انہیں ضمنی سوالات کرنے کا اختیار بھی مل گیا جو پہلے نہیں تھا۔ نمبر 5، مرکزی قانون ساز کونسل کے ارکان کو قرارداد پاس کرنے کے اختیارات بھی مل گئے۔ نمبر 6، صوبوں کی قانون ساز کونسل کے اراکین کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا۔ بمبئی، مدراس، یوپی، بنگال کی قانون ساز کونسلوں میں یہ تعداد 50 تھی، جبکہ پنجاب اور برما میں یہ تعداد 30 تھی۔ نمبر 7، وائسرائے کی انتظامی کونسل یعنی کابینہ میں پہلی بار ایک ہندوستانی کو شامل کیا گیا۔ ایس پی سنہا پہلے ہندوستانی تھے جنہیں وائسرائے کی انتظامی کونسل میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ایک نمائندہ ان کا بھی شامل کیا جائے، جس کے بعد ایس پی سنہا کے ریٹائر ہونے کے بعد سید علی امام کو انتظامی کونسل میں شامل کیا گیا۔